ابواب کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان سب فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی ویڈیو میں ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے انگلش میں نہیں ہوتی 3 فارمز ہوتی ہیں، ورب کی 3 فارمز ہوتی ہیں، فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم. ہمارے پاس عربی میں بہت زیادہ فارمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بتانا جب ورب کی فارم چینج ہوتی ہے تو معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی معنی تبدیل ہو جاتا ہے. کیسے؟ ابھی بتاتا ہوں. دیکھیں، ایک جگہ لکھا تھا، جو لکھا جا رہا ہے اس کو دیکھیں. فتح، بہت جلدی اس سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ، بار بار یہ آ رہا ہے. ایک جگہ لکھا تھا فتح، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کھولا اسے ایک مرد نے. اس کو اگر مضارع میں کنورٹ کیا تھا تو بنا تھا یف شو. تو یہ ایک پیر بن گیا ہے، فتح یفتح. ٹھیک ہے، فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدہ یہ ہے، اس کو پیر کی صورت میں لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک باب کا نام ہے. ایک باب ہو گیا ہے، یہ ایک باب ہے اور اس باب کا نام ہے فتح یفتح. اوکے، صرف اتنا بھی کہتے ہیں کہ اس باب کا نام فتح ہے. اور کہیں لکھا ہوا آئے گا صرف فا لکھا ہوا ہوگا، بس فے، جو اردو والا فے ہوتا ہے نا، بس وہ لکھا ہوا ہوگا بریکٹ میں. دیٹ مینس کسی کے آگے فے لکھا ہوا ہو یا فا لکھا ہو، وہ باب فتح ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس باب کو باب بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ باب کو باب بنانے کا فائدہ یہ ہے، جیسے اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے فلانا نے منع کیا ہے یہ کام کرنے سے، تو جو منع کرنے والی جو بات ہے تو وہ کس باب سے آئے گی؟ عربی لغت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ عربی لغت جب ڈکشنری میں جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے حروف اصلیہ منع کرنا ہے، روکنے کے لیے میم نون عین آئیں گے، جیسے پچھلے کلاس میں بتایا. اور وہ جو میم نون عین آئیں گے تو تینوں پہ زبر ہوگا، تو پھر منع ہو جائے گا. اور میں کہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے منع کرے گا، تو پھر میں بتاؤں گا یمنعو، اسی طرح کروں گا نا میں. تو منع یمنعو میں تو بات یہ باب فتح یفتح آ رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک اور بھی ہوتا ہے، وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. بس جیسے جیسے میں لکھتے جاؤں اس کو دیکھتے جائیں اور فرق سمجھتے جائیں. اب دیکھیں میں کس طرح سے لکھوں گا، اوپر والے کو اور نیچے والے کو میچ کیجئے گا. وہی یا لگا رہا ہوں، دربا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نا اس کے شروع میں یا لگے گی، میں یا لگا کے لکھ رہا ہوں. یا پہ زبر لگا رہا ہوں. اب میں نے را لکھا اور میں نے لکھا با، یہی تھا نا، دعاد را اور با اس کے روپے اصلیہ تھے نا. ابھی میں نے را پہ کچھ نہیں کیا، با پہ بھی کچھ نہیں کیا. تو اوپر والے کو دیکھ کر، یفتہو کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ میں را پہ بھی زبر لگا دوں اور با پر لگا دوں پیش، جیسے وہ یفتہو لکھا ہے اس کو کر دوں یدربو. لیکن نہیں، اب ہم وہ الگ فارم تھی، وہ ہمارے فعل کی ایک الگ فارم تھی، اب یہ دوسری فارم ہے. ٹھیک ہے، اس کے ماضی والے میں اور اس کے ماضی میں دونوں ایک جیسے ہیں، سیم ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب بات اس کے مضارع کی آئے گی تو دراصل اس کا جو یہ بیچ والا ہے نا، یعنی دعاد را اور با، را کو میں کہہ رہا ہوں بیچ والا، بچوں کی زبان یوز کر رہا ہوں میں. پھر ایک وقت آئے گا، پھر میں بتاؤں گا کہ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، وہ وقت بھی آئے گا. تو ابھی میں کہہ رہا ہوں بیچ والا جو یہ را ہے، اس کے اوپر زبر نہیں لگے گا، اس کے نیچے لگے گا زیر، اور با پہ ہو جائے گا پیش. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کو اور اس کو کمپیئر کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی اس میں بھی 4 ہیں، اس میں بھی 4 ہیں، اس کے حروف اصلیہ بھی 3 ہے، اس کے حروف اصلیہ بھی 3 ہے. صرف اتنا سا فرق ہے کہ اس کے جو بیچ والا تھا تا، اس پہ زبر تھا، اس کے اندر جو ہے وہ بیچ والے تا کے نیچے ہے زیر. تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے، یہ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں. اسی طریقے سے ایک اور بھی آپ کو بتاتا ہوں. اگر ایک حروف اصلیہ ہو نون، اس کے بعد ہو صاد، سب پہ زبر لگا رہا ہوں میں، اور اس کے بعد ہو را، تو نصرہ بن گیا، کوئی فرق نہیں آیا. فتح بھی اسی طرح ہے، دربہ بھی اسی طرح ہے، نصرہ بھی اسی طرح، تینوں پہ زبر ہے. لیکن جب ہم اس کو مضارع میں کنورٹ کریں گے تو شروع میں ہم لگائیں گے یا پہ لگائیں گے زبر، نون کو کریں گے ساکن،
اور سواد پہ لگے گا پیش. اب دیکھیں یہ تیسری اگزامپل آ گئی ہے, آخر میں تو دیکھیں پیش لگے گا ہی لگے گا نا, تو یہ بن جائے گا ینصرو. اتنا سا فرق ہے, میں آپ کو اس کا فرق بھی ابھی بتا دیتا ہوں. فرق دیکھیں, اب میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہاں پہ چینج آیا ہے. چینج جو ہے نا وہ یہاں پہ آیا ہے, چینج یہاں پر آیا ہے, اور چینج وہ آیا ہے یہاں پر. صرف اتنے حصے میں چینج آیا ہے, باقی سب کچھ سیم ہے. یہاں پہ زبر تھا, یہاں پر زیر ہے, یہاں پر پیش ہے. تو یہ تین فارمز ہیں ہماری. تین اور فارم لے لے, یہ لے ایک اب جو چوتھی فارم آئے گی اس کے اندر دیکھیے گا آپ کیا مسئلہ ہے. یہ لکھا ہے سین میم اور آئین, اوپر والوں سے میچ کریں, بتائیں کیا فرق ہے. اس کے بعد یہ اب آپ نے نوٹ کرنا ہے, ابھی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. پانچواں بھی لے لیں. فرق تو آپ دیکھ لیں گے نا بھائی کہ کہاں پہ چینج آیا ہے. یہ سب آپ نے بتانا ہے مجھے. آخری ایک اور لے لیں بس, سب میں حروف اس لیے الگ الگ ہیں. ٹھیک ٹھیک ہو گئی بات. تو یہ میں نے آپ کو 6 ابواب لکھ کر دیے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی لفظ اس باب سے بنتا ہے, اس سے کوئی اس سے بنتا ہے, کوئی اس سے بنتا ہے, کوئی اس سے بنتا ہے. اور اب ہم اس کی اگلی کلاسز کے اندر اس کی خوب ساری پریکٹس کریں گے, بہت سارے ہم بنائیں گے, اور وہ کسی نہ کسی ان میں سے کسی نہ کسی ایک باب سے تعلق رکھتا ہوگا. وہ جو ورڈ ہم بنائیں گے, ماضی کا بھی بنائیں گے, مضارع کا بھی بنائیں گے. اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے کہ ثلاثی مجرد, ثلاثی مزید فیہ, یہ ساری باتیں جو ہے یہ کیا ہوں گی. اور جلدی سے یہ بنیادی باتوں کو ہم مکمل کر کے آنا چاہتے ہیں اس کے پریکٹیکل کی طرف. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سارے پوائنٹس ہیں یہ آپ لوگ لکھ رہے ہوں گے, ورنہ یہ سب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور پچھلی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں, نوٹ کر لیں, اس کو اپنے امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کر لیں. جس میں جو کچھ پوچھا ہے وہ مجھے رپلائی کیا کریں. آج کی کلاس میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں, انشاءاللہ عز و جل ملیں گے اگلی کلاس کے اندر. اللہ حافظ.